अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम मंसूर हाशमी है और सबसे पहले कि मैं अपने आज के मौजू की तरफ आऊँ, दो मैं माजरत करना चाहता हूँ दो चीज़ों की। एक ये कि प्रेजेंटेबल मेरा हो सकता है कि हुलिया ना हो, ज़ुलहज की वजह से मैंने शेव नहीं की हुई, और दूसरा ये है कि मैं रजिस्टर्ड सहाफ़ी हूँ यूके का, और मैं जिस मौजू पे बात कर रहा हूँ वो ड्यूअल नेशनलिटी का है, चूँकि मैं ख़ुद ड्यूअल नेशनल हूँ, तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है। लेकिन मौजू ऐसा है कि किसी ने इसके ऊपर टू बी ऑनेस्ट ईमानदारी से बात करने की कोशिश नहीं की, तो इसलिए अगर हम में से ख़ुद लोगों को करना पड़ रहा है तो ये एक शर्मनाक बात भी है। लेकिन मैं माजरत भी कर रहा हूँ कि मैं अपने हक़ के लिए या अपने उसके लिए आपसे बात कर रहा हूँ रादर देन कोई और बात करता। देखें, ड्यूअल नेशनल के ऊपर पाकिस्तान में बहुत ही दिनों से, बहुत सालों से ग्रीवेंसेस भी हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की। मैं क्विकली आपको बता दूं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जो मुझे 3 किस्में पता हैं। एक वो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो नेशनल किसी मुल्क के नहीं हैं, जिसमें ज़्यादातर हमारे जो सो कॉल्ड ब्रदर मुल्क हैं वो किसी को भी नेशनलिटी नहीं देते। 30 साल 40 साल लोग वहाँ काम करते रहते हैं और बिल आखिर उनको धक्का देकर घर में वापस भेज देते हैं। उनका घर हमेशा पाकिस्तान रहता है। दूसरी कैटेगरी जो है वो पाकिस्तान ओरिजिन है। कुछ ममालिक दुनिया में ऐसे हैं जो अगर आप नेशनलिटी उनकी लेना चाहें, जिनमें जापान सर फहरिस्त है, तो उनको उसके लिए आपको पाकिस्तान की नेशनलिटी गिव अप करनी पड़ती है और आप वहाँ पे पाकिस्तान ओरिजिन सिटीज़न कहलाते हैं। यानी पाकिस्तान के सिटीज़न नहीं होते, लेकिन ओरिजिन ऑफ द कंट्री आपका पाकिस्तान लिखा जाता है, आपको कार्ड भी इशू किया जाता है। और तीसरी कैटेगरी है ड्यूअल नेशनल की, जिसके ऊपर ये कंट्रोवर्सी चल रही है कि पाकिस्तान के अंदर जैसे जुल्फ़ी बुखारी है और कई पिछले उसमें बहुत सारी मीडिया के ऊपर और पार्लियामेंट में और लोगों में इसके ऊपर गॉसिप चलती है। लोग अपने अपने हिसाब से, जिनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो भी देते रहते हैं। देखें, ड्यूअल नेशनल में पहले मैं आपको ये रुख पेश करना चाहता हूँ कि जितने भी ड्यूअल नेशनल लोग हैं वो ज़्यादातर बरतानिया, यूएसए, कनाडा, यूरोप पूरा, जिसमें फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, स्पेन और इटली, इस तरह न्यूजीलैंड, जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ और ख़ास तौर पे इंग्लिश कंट्री हैं अमूमन, उनमें ड्यूअल नेशनलिटी अलाउड होती है। उसमें यूएस भी शामिल है। जितने भी ड्यूअल नेशनल हैं वो इन मुल्कों में, ख़ास तौर पे ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, इनके अंदर उनको जॉब के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो काउंसलर हो सकते हैं, वो एमपीज़ हो सकते हैं, वो मिनिस्टर्स बन सकते हैं, वो मेयर्स बन सकते हैं, वो किसी जॉब में पुलिस कमिश्नर बन सकते हैं, वो एचएम रेवेन्यू, जिसको कस्टम्स पाकिस्तान में हम कहते हैं, एफबीआर का महकमा कहते हैं, वो बन सकते हैं, वो इंटेलिजेंस में जा सकते हैं, वो पुलिस में जा सकते हैं, वो सिटी काउंसिल्स में जा सकते हैं, वो अटॉर्नी जनरल्स बन सकते हैं। यानी गर्ज के यू नेम इट एंड वी हैव इट, तमाम लोगों को अलाउड है। और ये तमाम पूरी जितने जहाँ ड्यूअल नेशनलिटी है उसके अंदर ये अलाउड है। और ख़ास तौर पे जो ड्यूअल नेशनलिटी के लोग हैं वो एमपी और लॉर्ड्स यानी पार्लियामेंट और छोटा जो ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी, दोनों में उनको इक्वल एक्सेस है। इस वक्त भी मोर देन आई थिंक 50 पीपल फ्राम एथनिक मिनॉरिटीज़ यूके के अंदर सर्व कर रहे हैं एज ए एमपी, एज ए लॉर्ड और एज ए काउंसलर। जहाँ तक बात है, आप देखें इस वक्त लंदन यूके का सबसे ऑलमोस्ट बड़ा शहर है, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, उसका मेयर जो है पाकिस्तानी ओरिजिन है। इसी तरीके से मैनचेस्टर जो है सादिक खान लंदन का, और इसी तरह मैनचेस्टर के आबिद चौहान साहब
جو ایک وکیل بھی ہیں، اور وہ یہاں کے میئر ہیں، اس وقت لارڈ میئر ہیں. اور اس سے پہلے افضل خان صاحب یہاں کے لارڈ میئر بھی رہ چکے ہیں، اور ساتھ میں وہ پھر یورپین پارلیمنٹ کے ایم پی بھی رہے، اور اس کے بعد آج کل وہ مین سٹریم کے یہاں کے ایم پی ممبر آف پارلیمنٹ ہے. اور اس میں جو سب سے اہم بات ایک اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ان کے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. پاکستان اوریجن کا ایک بندہ 1-2 سال پہلے جو ہے وہ ہوم سیکرٹری بھی تھا اس ملک کا، جو یو کے کی یعنی پارلیمنٹ میں پرائم منسٹر کے بعد آلموسٹ سیکنڈ پاورفل کہہ لیں یا ایڈمنسٹریٹو وائز سیٹ گنی جاتی ہے. اور ان کے آپ نے اگر آپ پیچھے اخبارات میں گوگل کر کے دیکھ لیں تو وہ ان کے پرائم منسٹر بننے کے چانسز تھے. اسی طریقے سے پولیس میں اور تمام محکموں میں جو ڈیول نیشنل ہیں ان کو پورا اختیار حاصل ہے. یہ تو میں آپ کو وہ بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں. اسی طریقے سے کینیڈا میں، اسی طرح کانگریس یو ایس اے میں، اسی طرح نیوزی لینڈ میں، اسی طرح فرانس میں، اسی طریقے سے جرمنی میں، اسی طریقے سے بیلجیم میں، اسی طریقے سے، اور یہاں پہ خاص طور پہ یو کے میں تو پوری کئی ایسی کونسلز ہیں جس میں کم از کم 80% تک کونسلرز جو ہیں وہ پاکستانی اوریجن یا انڈین اوریجن یا بنگلہ دیشی اوریجن کے لوگ موجود ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ان کی یعنی ان کے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. اٹ مینس کہ وہ غدار نہیں ہیں، وہ یعنی ڈیول نیشنل ہونے کی وجہ سے یہاں کے ممالک کو کوئی سیکورٹی رسک نہیں ہے. پاکستان میں اس بات کو پورٹریٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ اگر پاکستان کی پارلیمنٹ میں چلے جائیں گے یا کسی اہم عہدے پہ ہوں گے تو اس سے وہاں کی سیکورٹی کا رسک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسٹریٹ فارورڈ سیدھے الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر ہمیں اعتبار نہیں ہے. اوکے، آپ کو اعتبار نہیں ہے. آپ لاسٹ ایئر کا جو فگر ہے $2.84 بلین، آپ نے امداد لیتے ہوئے تو نہیں پوچھا کہ وہ غدار ہیں یا وفادار ہیں. آپ کو صرف برطانیہ سے $3.3 بلین کا ایجوکیشن اور ایریڈیکیشن آف پاورٹی پہ آپ کا فنڈ ملا. اس کے اوپر تو وہ آپ کو غدار محسوس نہیں ہوئے، وہ آپ نے لے لیا. آپ کو جب بھی کسی ہاسپٹل کی، کسی اور خیراتی ادارے کی، ٹرسٹ کی، جو این جی اوز کی جب آپ کو ضرورت پڑی، آپ یہاں آ کے آپ چیریٹی فنکشنز کرتے ہیں اور کروڑوں پاؤنڈ لے کر یہاں سے جاتے ہیں. یہاں کے لوگ اتنے جنرس ہیں. یہاں کے لوگ دن رات محنت کر کے، چاہے وہ چکن بیچیں، چاہے وہ سیکورٹیز میں کام کریں، چاہے وہ صحافی ہوں، چاہے وہ کسی سرکاری ادارے میں ہوں، وہ ریگولر انکم پاکستان کے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اسی طریقے سے پاکستان اور امریکہ، پاکستانی جو ہیں، جو پاکستان اوریجن کے لوگ ہیں، وہ امریکہ کی اہم نیشنل عہدوں پر رہے ہیں. اسی طرح کینیڈا میں ہیں اس وقت، یو کے میں ہیں اس وقت، اسی طریقے سے کئی منسٹرز ہیں. اسی طریقے سے ہاں البتہ آپ کے جو دودھ شریک بھائی ہیں جو گلف کے، چاہے سعودی عرب ہو، چاہے یو اے ای ہو، چاہے کویت ہو، چاہے عمان ہو، وہ آپ کو وہاں کوئی عہدہ تو بہت دور کی بات ہے، آپ کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک کرتے ہیں. اور یہ انفارچونیٹ بات ہے، یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. آپ صرف اس لیے خوف زدہ ہے، میں اس کی ایک جو اپنا ایک ورژن دینا چاہتا ہوں، آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں. آپ صرف اس لیے خوف زدہ ہیں کہ وہاں کے جتنے بڑے بڑے لٹیرے سیاستدان ہیں، ان کے بچے یہاں آکسفورڈ، کیمبرج اور دوسرے اداروں میں آ کے پڑھتے ہیں پاکستان کے غریبوں کا پیسہ چوس کے. اور ہمارے جو بچے جو ڈیول نیشنلوں کے بچے ہیں، وہ ان کے برابر اسی حیثیت میں یہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں ہماری محنت کے پیسوں سے. اب آپ کیسے اپنے غلاموں کے بچوں کو
اپنے برابر بیٹھنے دینا دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کی غلامی میں نہیں آئیں گے۔ پاکستان کے لوگوں کو آپ نے بیوقوف بنایا ہوا ہے، پاکستان کے لوگوں کو آپ جس طرح چاہتے ہیں موڑتے ہیں، وہ آپ کی بات مانتے ہیں، لیکن اگر ہم یا ہمارے بچے وہاں پارلیمنٹ میں یا کسی انتظامی عہدوں پہ آ گئے تو ہم تو آپ کی بات نہیں مانیں گے، ہم تو وہی کریں گے جو قانون کہے گا، ہم تو وہی کہیں گے جو اخلاق کہے گا، ہم تو وہی کہیں گے، مزدوروں کا حق ہوگا تو اس کو مزدوروں کو حق دیا جائے گا، کسانوں کا حق ہوگا تو کسانوں کو حق دیا جائے گا۔ اگر تعلیمی ادارے میں جو ذاتی مفادات کے اوپر بھرتیاں ہیں، آپ کے اداروں میں، آپ کے انٹیلیجنس کے اداروں میں، آپ کے اس میں آپ نے اپنے لوگ بھرتی کیوں ہیں جو نااہل ترین لوگ ہیں، جو سسٹم کو چلانا جانتے ہی نہیں ہیں، صرف کیونکہ وہ آپ کے غلام ہیں؟ تو آپ کو سب سے بڑا جو خوف ہے کہ آپ بیرون ملک جو ڈیو نیشنل ہیں ان کے بچوں کو یا ان کو اس لیے نہیں آنے دے رہے، ان کو ووٹ تک کا حق نہیں دیتے ہیں، تو وہ اس میں صرف واحد وجہ یہی ہے کہ وہ آپ کی غلامی کو قبول نہیں کریں گے، وہ آپ کو چیلنج کریں گے۔ دوسرا، جو بندہ یہاں سے اٹھتا ہے ڈیول نیشنل اور آ کے ہیلپ کرنا چاہتا ہے، میں پرٹیکولر کچھ نام لوں گا۔ انیل مسرت، وہ یہاں کا ایک بہت بڑا بزنس مین ہے، اور وہ پاکستان میں آ کے اس نے کنسٹرکشن سیکٹر میں اور مختلف جگہوں پہ اس نے اسکول بنانے کے لیے اس نے امداد کا اعلان کیا۔ تمام کے تمام لوگ جن کو اسلام کا پتہ نہیں ہے انہوں نے اس کو قادیانی بنا دیا۔ میں اس کو پرسنلی جانتا ہوں، وہ مسلمان ہے، میں اس کو جانتا ہوں کہ وہ کہاں، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ آپ ایک